السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرا نام رانی ہے۔ مجھے بچپن ہی سے ملکہ جیسی زندگی گزارنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں ایک محل کی ملکہ ہوتی اور میرے چاروں طرف میرے ملازم کھڑے ہوتے۔ میں جس کو جو حکم دیتی وہ اسی وقت میرے حکم کی تعمیل کرتے۔ کسی خوبصورت شہزادے سے میری شادی ہوتی جس کی میں رانی بنتی۔ بچپن میں اکثر لڑکیاں گھر گھر کھیلتی ہیں اور میں جب بھی اپنی عمر لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی تو سب کو میں کہتی تھی کہ میں رانی بنتی ہوں، آپ لوگ میرے ملازم بن جاؤ، کیونکہ میرا نام ہی رانی ہے۔ ابا نے میرا رشتہ اپنے بھتیجے سے طے کر دیا تھا اور وہ ایک لڑکا، ایک گورا تھا جسے پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی گاؤں کی بھینس چراتا تھا۔ میں ابا کو تو منع نہیں کر پاتی، پر میں ہمیشہ امی سے کہتی تھی کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر میں نے اس سے شادی کی تو میں اپنے خواب کبھی پورے نہیں کر پاؤں گی۔ میں کسی راجا سے شادی کروں گی جہاں پر میں رانی بن کر رہوں گی۔ امی کو بھی میرا وہ رشتہ کبھی بھی منظور نہیں تھا، کیونکہ امی بھی چاہتی تھی کہ میں تمہاری شادی کسی محل میں نہ صحیح پر کسی اچھے گھر میں کروں گی۔ جو لڑکا پڑھا لکھا ہو، کم سے کم نوکری تو ہو۔ اس کے پاس اماں اور ابا کا اکثر اس بات پر جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ ابا کہتے تھے کہ میرا رشتہ ان کے بھتیجے کے ساتھ ہی ہوگا، اور اماں کہتی تھی میں یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی۔ ان کا جھگڑا سن سن کر میں بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن اماں مجھے اپنے ساتھ ایک حویلی کی طرف لے کر گئی۔ ماں مجھے جہاں بھی لے گئی وہ ایک بڑی سی حویلی بنی ہوئی تھی، جیسے میں نے خوابوں میں دیکھی تھی، بالکل ہی ویسی۔ میں وہ حویلی دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اب اپنی پوری زندگی اب یہیں پر گزاروں گی۔ میں اب اپنے اس کچے سے گھر میں واپس بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ پر میں نے دل ہی دل میں اس حویلی کو اپنانے کی ٹھان لی کہ ایک دن اس حویلی کو اپنا بنا کر رہوں گی، اور میں وہاں پر نوکرانی بن کر رہنے لگی۔ امی نے مجھے اس حویلی میں لے جا کر میرا ہاتھ میری مالکن کے ہاتھ میں دیا تھا اور کہا تھا کہ مالکن، آج سے میری بیٹی اس حویلی میں نوکری کرے گی اور اس حویلی میں رہے گی۔ میں اپنی بیٹی آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ میری مالکن دل کی بہت ہی اچھی عورت تھی۔ وہ مجھ سے بہت ہی پیار سے پیش آتی تھی اور بہت ہی نیک خاتون تھی۔ میری مالکن مجھ سے کام تو کرواتی تھی پر خیال بھی رکھتی تھی۔ ان کے بچے بھی میری ہی عمر کے تھے۔ ایک بیٹا مجھ سے بڑا تھا اور ان کی بیٹی میری ہم عمر تھی، جس کا نام صوفیہ تھا۔ صوفیہ اکثر میرے ساتھ ہی وقت گزارتا کرتی تھی۔ وہ مجھے بالکل بھی اپنی نوکرانی نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ رانی، میری کوئی بھی بہن نہیں ہے تو میری بہن بن جاؤ، اور میں اسے خوشی خوشی کہتی تھی کہ ہم دونوں بہنیں ہیں۔ وہ حویلی کافی بڑی تھی، اس لیے اس کا ایک حصہ اوپر اور ایک حصہ نیچے بنا ہوا تھا۔ نیچے والے حصے میں گھر کے سارے افراد رہتے تھے اور اوپر والا حصہ اکثر خالی پڑا ہوتا تھا۔ میں اور صوفیہ اکثر جا کر اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے اور شام ہوتے ہی واپس آ جایا کرتے تھے، کیونکہ رات کے وقت میں وہاں پر بہت ہی زیادہ اندھیرا ہو جاتا تھا اور مجھے اندھیرے سے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا تھا۔ پر عجیب بات تھی، صوفیہ کبھی بھی اندھیرے سے نہیں ڈرتی تھی۔ میرے وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی وہ کئی کئی گھنٹے اندھیرے میں اکیلی وہاں پر بیٹھی رہتی تھی۔ میں اس حویلی میں سارا کام کرتی تھی، اور جیسے جیسے میں بڑی ہو گئی تو مالکن نے مجھے کھانا وغیرہ پکانا بھی سکھا دیا تھا، اور اب تو سارے گھر کا کام میں اکیلی ہی کرتی تھی۔ کھانا بنانا، صفائی کرنا، برتن کپڑے، ہر چیز میں اکیلے ہی کرتی تھی۔ صوفیہ کبھی کبھار میرا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، پر وہ اپنی مرضی سے کرتی تھی۔ پر جب بھی صوفیہ کا کام کرتی تھی تو وہ ایسے کام ختم کر دیتی جیسے اس کے ہاتھوں میں کوئی مشین لگی ہو۔ صوفیہ کی عادتیں اور باتیں مجھے کبھی بھی بہت زیادہ عجیب لگتی تھی، جو کہ کسی عام انسان میں نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اب بالکل بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ میں یہاں پر نوکرانی ہوں، مجھے یہ اپنا گھر لگتا تھا، اور مجھے کبھی اپنی مالکن نے ایسا محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ ہمیشہ مجھے اپنی بیٹیوں جیسا ہی سمجھتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ میں تمہاری شادی بھی یہیں سے کر دوں گی، تم میری بیٹی ہو اور تمہارا پورا جہیز بھی میں ہی بناؤں گی۔ مالکن جب بھی مجھے ایسا کہتی تھی کہ میں تمہاری شادی کر دوں گی تو میرا بہت دل دکھتا تھا، اور میں کبھی بھی اس حویلی سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ کاش کہ مالکن میری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دیں اور میں یہیں کی ہو کے رہ جاؤں اور یہ حویلی میرے نام ہو جائے۔ میں اپنے دل سے کوشش کرتی تھی کہ مالکن کا دل ایسے جیت سکوں کہ ایک دن وہ مجھے اپنی بہو بنا لے، پر ایسا ہونا آسان نہیں تھا۔ میری امی مجھ سے 3-4 مہینوں کے بعد ملنے آیا کرتی تھی، اور جب بھی مجھے کہتی
کہ گھر کا چکر لگا، پر میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اپنے گھر جاؤں، کیونکہ میرا گھر تو کچا سا مکان بنا ہوا تھا اور اس میں کوئی بھی سہولت موجود نہیں تھی، اور مجھے اس بات کا بھی ڈر لگتا تھا کہ اگر میں گھر واپس گئی تو کہیں ابا میری شادی اس گوار سے نہ کر دیں جو ان کا بھتیجا تھا۔ پر اتنی بڑی حویلی میں رہنے کی مجھے اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ مجھے اب اپنے گھر جانا پسند بھی نہیں تھا۔ میں بچپن سے جیسے زندگی جینا چاہتی تھی، مجھے اس حویلی میں ہر وہ سہولت ملتی تھی اور میرا دل بہت ہی زیادہ دل خوش ہوتا تھا، اور میں اس حویلی سے کبھی بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ مالکن کا بیٹا اکثر اپنی پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے ملک ہوتا تھا۔ وہ مہینوں کے بعد کبھی کبھار 1-2 دن ہی چکر لگاتا تھا۔ ان 1-2 دنوں میں پوری کوشش کرتی تھی کہ میں ان کے لیے اچھے کھانے بناؤں اور ان کے سامنے اچھا تیار ہو کر جاؤں تاکہ میں ان کو اچھی لگنے لگوں، پر ان سب میں ہمیشہ ہی ناکام ہو جاتی تھی۔ وہ کبھی بھی میری طرف نہیں دیکھتے تھے، وہ ہمیشہ مجھے ایک نوکرانی کی نظر سے ہی دیکھتے تھے، جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار اماں مجھ سے ملنے آئی تھی اور مجھے ایک تعویذ دے کر گئی تھی اور کہنے لگی کہ یہ تعویذ تم پانی میں گھول کر مالکن کو پلا دو، اس کے بعد جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ میں اس دن مالکن کے لیے شربت بنا کر لے کر گئی اور وہ تعویذ میں نے شربت میں ڈال دیا۔ میں نے مالکن کو کہا کہ مالکن، آج میں نے آپ کے لیے یہ شربت بنا کر لے کر آئی ہوں، جیسے ہی آپ یہ شربت پئیں گی آپ کی ساری گرمی دور ہو جائے گی۔ اور مالکن بھی خوشی خوشی وہ شربت پینے لگی اور کہنے لگی، رانی مجھے بھی بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی، اچھا ہوا تم یہ شربت بنا کر میرے لیے لے آئی۔ اور کہنے لگی، تھوڑا سا شربت تم میرے بیٹے سلمان کو بھی دے کر آؤ جو کہ اوپر والے کمرے میں بیٹھا ہے۔ مالکن کے ایسے کہنے پر دل ہی دل میں خوش ہونے لگی، کیونکہ میں تو پہلے ہی سے چاہتی تھی کہ میں ان کے سامنے زیادہ سے زیادہ جاؤں، پر مجھے ان کے سامنے جانے کا موقع بہت ہی کم ملتا تھا، کیونکہ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں پڑھائی کرتے تھے اور ان کے کمرے میں جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہوتی تھی۔ میں جیسے ہی اوپر گئی اور کمرے کا دروازہ کھولا تو اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے اور میں شربت لے کر وہیں پر کھڑی رہی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی پر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں شربت وہاں پر رکھ کر جیسے ہی واپس آنے لگی تو مجھے ایسا لگا کہ سلمان نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور میں واپس پلٹی۔ پھر میں ان سے کمرے میں گئی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پر کوئی موجود بھی نہیں ہے تو مجھے پکارا کس نے؟ مجھے اوپر والے گھر میں پہلے ہی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اور یہ بات مجھے تھوڑی سی عجیب بھی لگی تھی، کیونکہ میرے ساتھ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں جیسے ہی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے گئی تو سلمان نیچے اپنی امی کے ساتھ بیٹھے تھے، اور میں یہ سوچ کر حیران ہو گئی کہ اگر سلمان یہاں پر بیٹھے ہیں تو اوپر مجھے کس نے بلایا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ میں ہمیشہ ہی تھوڑا بہت ڈرتی تھی، اس لیے اس بار بھی اپنا وہم سمجھ کر یہ بات بھولنے لگی۔ رات ہوئی تو مالکن نے مجھے کہا کہ رانی سلمان کی پسند کا سارا کھانا بناؤ، کیونکہ صبح سلمان واپس چلے جائیں گے۔ یہ بات سن کر میں تھوڑی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اب وہ واپس چلے جائیں۔ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جائے اور مجھ سے شادی کر لیں، پر اس بار بھی یہ تھوڑا ناممکن لگ رہا تھا اور میں اپنے ارادوں میں ناکام ہو رہی تھی۔ مالکن کے کہنے پر میں نے سلمان کی پسند کا سارا کھانا بنایا اور میں اوپر آ گئی تاکہ ان کو بلا کر لے آؤں، کیونکہ مالکن نے تو ان کو بلایا تھا۔ میں جیسے ہی ان کے کمرے میں گئی تو وہ کرسی پہ بیٹھے تھے اور میں نے ان کو کہا کہ صاحب مالکن آپ کو بلا رہی ہیں۔ کھانے پر میں نے ان کو دوبارہ کہا پر انہوں نے مجھے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ جب وہ مجھے جواب نہیں دے رہے تھے تو میں تھوڑا پریشان ہو رہی تھی کہ آخر صاحب مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے۔ خیر میں ایسا ان کو کہہ کر پھر نیچے آ گئی۔ جب میں نیچے آئی تو پھر سے میں نے دیکھا کہ صاحب تو نیچے کھانا کھا رہے تھے، اور میں نے یہ ساری بات اپنی مالکن کو بتائی تو مالکن مجھ پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ رانی تم اب پاگل ہو گئی ہو، تمہیں اب اپنا علاج کروانا چاہیے۔ ایسا بول کر وہ لوگ مجھ پر ہنسنے لگے، پر میں دل ہی دل میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ ایسا آخر میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے کوئی نظر تو آتا تھا پر وہ سلمان نہیں ہوتا تھا، کوئی مجھے بلاتا تو تھا پر آواز سلمان کی ہوتی تھی، پر وہاں پر ہوتا کوئی نہ تھا۔ یہ بات سوچ سوچ کر میں سچ میں پاگل ہو رہی تھی۔ اگلی صبح کو سلمان صاحب واپس اپنی پڑھائی کے لیے روانہ ہو گئے۔ نہ جانے میں بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ میں دن رات بس یہی سوچتی رہتی تھی کہ آخر میں ایسا کیا کروں کہ یہ حویلی میرے نام ہو جائے، اور مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ یہ بات مجھے اب ناممکن لگنے لگی تھی۔ سلمان صاحب کے جانے کے بعد میری مالکن بہت ہی زیادہ اداس رہتی تھی۔ میں ان کے دل کا جیتنے کی بہت زیادہ کوشش کرتی تھی۔ میں کبھی ان کے پیر دباتی تھی، کبھی ان کا پسند کا کھانا بناتی تھی تو کبھی ان سے مذاق کرنے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور وہ مجھے کہتی تھی کہ رانی تم بہت ہی اچھی لڑکی ہو،
تم مجھے بہت زیادہ پسند ہو۔ میری مالکن جب بھی میری تعریف کرتی میرا دل بہت زیادہ خوش ہوتا تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب شاید مالکن مان جائے، پر یہ سب میرے دل کا وہم ہوتا تھا۔ ایک رات تو میں سو رہی تھی اور اچانک مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو مجھے کوئی گھنگرو کی آواز سنائی دی۔ میں حیران ہو گئی کہ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے جو گھنگرو بجا رہا ہے۔ میں نے کان لگا کے محسوس کیا تو وہ آواز مجھے چھت سے آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اوپر چلتی گئی کہ میں دیکھوں چھت پر کون گھنگرو پہن کر ناچ رہا ہے۔ جیسے ہی میں اوپر پہنچی تو وہاں پر صوفیہ گھنگرو پہن کر ناچ رہی تھی۔ اس کے بہت لمبے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ کافی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ پہلے تو میں اسے دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر گئی، پھر میں نے سوچا اس کے پاس جا کر پوچھتی ہوں کہ وہ اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا تو مجھے سیڑھیوں سے کسی نے نیچے سے آواز دی، رانی۔ میں نے مڑ کر وہاں دیکھا تو صوفیہ نیچے کھڑی تھی اور میں بہت ہی زیادہ ڈر گئی اور بھاگتی بھاگتی صوفیہ کے پاس چلے گئی اور اس کو کہا کہ اوپر چھت پر کوئی گھنگرو پہن کر ناچ رہا ہے اور جو کوئی بھی ہے وہ بالکل تمہاری طرح تھا۔ اس نے مجھے کہا وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، چلو میرے ساتھ، تم نیند سے اٹھی ہو اس لیے ڈر لگ رہا ہے اور جا کر سو جاؤ۔ صوفیہ نے مجھے بہت سمجھایا پر وہ میرا وہم نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب صبح ہوئی اور میں نے یہ ساری بات اپنی مالکن کو بتائی تو مالکن مجھے کہنے لگی کہ رانی تم رات کے وقت چھت پر نہ جایا کرو، ہو سکتا ہے کوئی جن وغیرہ ہو۔ مالک کی بات سن کر تو مجھے اب بہت ہی زیادہ ڈر لگنے لگا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں چھت پر بالکل بھی نہیں جاؤں گی، اور یہ سوچنے لگی تھی کہ یہ سب کچھ صرف میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، یا تو مجھے کوئی نظر آ جاتا ہے یا تو مجھے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے، باقی لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی میں نے اس کو اپنا وہم سمجھ لیا اور اس بات کو بھولنے کی کوشش کی۔ ایک دن میں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی اور مالکن سے کچھ پوچھنے کے لیے باہر آئی تو باہر پوری حویلی خالی پڑی تھی اور اس طرح ویران پڑی تھی جس طرح سالوں سے یہاں پر کوئی بھی نہ رہتا ہو، صرف ہر طرف مکڑیوں کے جالے ہی نظر آ رہے تھے اور اتنی دھول مٹی نظر آ رہی تھی جیسے کوئی جگہ سالوں سے بن پڑی ہو۔ میں دیکھ کے ڈرنے لگی اور مالکن کو پکارنے لگی۔ مالکن کہیں پر بھی دکھائی نہ دی۔ میں نے ان کو آواز دینے کی کوشش کی پر وہاں پر کوئی بھی نہ ملا تھا۔ اب مجھے تھوڑا سا ڈر لگنے لگا تھا تو پیچھے سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور مجھے پکارا، رانی۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو مالکن میرے پیچھے کھڑی تھی اور مجھے کہنے لگی تھی کہ کس کو ڈھونڈ رہی ہو۔ میں نے کہا، مالکن حویلی کیوں اتنی ویران لگ رہی ہے اور ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے یہاں پر سالوں سے کوئی نہیں رہتا۔ تو انہوں نے مجھے کہا، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے جیسے تمہیں لگ رہا ہے۔ اور میں نے پھر سے دیکھا تو حویلی پھر سے ویسی کی ویسی تھی اور صوفیہ بھی میرے سامنے بیٹھی تھی، کچھ بھی نہیں تھا اور میں حیران ہونے لگی کہ ابھی صوفیہ یہاں موجود نہیں تھی، اب وہ اچانک کیسے آ گئی۔ میرے دل میں اب ان لوگوں کے لیے تھوڑا بہت شک ہو رہا تھا کیونکہ جو باتیں میرے ساتھ ہو رہی تھیں وہ میرا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار جب مجھے امی ملنے آئیں گی تو میں ان سب باتوں ان کو بتاؤں گی، پر پتہ نہیں کیوں اس بار امی نے بہت ہی زیادہ دیر کی تھی اور 3-4 مہینے گزر گئے تھے وہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی تھی۔ مجھے اب اس حویلی میں تھوڑا بہت ڈر لگنے لگا تھا اور یہ بات میری مالکن بھی سمجھنے لگی تھی کہ میں اب یہاں پر ڈرنے لگی ہوں۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور گھر کا ماحول پہلے جیسا ہو گیا اور مجھے اب ڈر بھی بالکل نہیں لگتا تھا اور میرے ساتھ جو بھی واقعات پیش آئے تھے میں ان سب کو اپنا وہم سمجھ کر بھولنے لگی تھی، کیونکہ اب کافی وقت گزر گیا تھا اور میرے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا۔ مالکن کی طبیعت ایک دن اچانک خراب ہو گئی اور وہ کافی زیادہ بیمار ہو گئی۔ میں نے اپنے دل سے ان کی خدمت کی اور پھر ان کی طبیعت سنبھلنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے بیٹے سلمان ہمیشہ کے لیے واپس آنے والے تھے۔ میں نے مالکن کو کہا تھا کہ کسی اچھے سے ہاسپٹل میں جا کر کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، پر ان کی یہ ضد تھی کہ جب سلمان واپس آئے گا تو میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گی کیونکہ وہ کچھ ہی دنوں میں واپس آنے والا ہے۔ اس کے آنے کی خبر سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور اس بار میں نے ٹھان لی تھی کہ میں جس مقصد کے لیے اس حویلی میں رہ رہی ہوں اب میں وہ اپنا مقصد پورا کر کے رہوں گی۔ مالکن کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی اور سلمان صاحب بھی آ گئے تھے۔ میں نے سلمان صاحب کو کہا تھا کہ مالکن کو کسی ہاسپٹل لے جائیں، پر انہوں نے کہا تھا میں ڈاکٹر کو یہیں بلا لوں گا، میں امی کو ہاسپٹل نہیں لے جا سکتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے، سلمان صاحب آخر اتنی ضد کیوں کر رہے ہیں کہ میں ان کو ہاسپٹل نہیں لے جائیں گے۔ میں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی، جب میں واپس آئی تو سلمان صاحب نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر آیا تھا اور امی کو دوائی دے کر گیا ہے، پر میں نے کسی بھی ڈاکٹر کو آتے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن میں مالکن کے پیر دبا رہی تھی اور
سلمان صاحب بھی اسی کمرے میں آئے اور وہاں پر آ کر بیٹھ گئے۔ مالک نے سلمان صاحب کو بتایا تھا کہ رانی نے میری دل سے خدمت کی ہے، اس لیے آج میں تھوڑی سی بہتر ہوئی ہوں۔ اگر رانی نہ ہوتی تو شاید میں اس دنیا سے جا چکی ہوتی۔ رانی نے اپنی زندگی بہت سارے سال ہم لوگوں کی خدمت کرنے میں گزار دیے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اب تم رانی کے ساتھ ہی شادی کر لو۔ یہ بات سن کر مجھے یقین بالکل بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں اتنا زیادہ خوش ہوئی تھی۔ سلمان صاحب نے بھی اسی وقت مالکن کو کہہ دیا تھا کہ امی جیسا آپ چاہتی ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا۔ سلمان صاحب کو کہا تھا کہ میں کچھ ہی دنوں میں تمہاری شادی رانی کے ساتھ کروانا چاہتی ہوں، اسی لیے تم لوگ شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ میں جیسا چاہتی تھی سب کچھ ویسا ہی ہونے جا رہا تھا۔ میں اس حویلی کی رانی بننا چاہتی تھی اور اب بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا۔ مالک نے مجھے کہا تھا کہ کل صبح کو ہم چھوٹی چھوٹی رسم کر کے منگنی کر لیں گے اور کسی بھی رشتہ دار کو فی الحال نہیں بلائیں گے۔ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ شادی کریں گے، اس لیے تم تھوڑا سا تیار ہو جانا۔ میرے دل کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی اور میں چاہتی تھی میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگوں۔ میں نے رات کو اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی اور مہندی لگا کر میں اوپر چھت پر چڑھ گئی۔ میرے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی، اسی لیے میں وہاں لیٹ گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں ایک پھولوں کی سیج پر سو رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں سمجھنے لگی کہ سلمان شاید یہ میرے لیے سب کچھ کیا ہوگا، پر یہ میرا وہم تھا۔ وہاں پر ایک بڑا سا جن زادہ کھڑا تھا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ تم ہو جو آج کے بعد اس حویلی میں جنات کی ملکہ بننے جا رہی ہو۔ میں اس سے ڈرنے لگی تو اس نے مجھے کہا کہ اب تو تمہیں اپنی پوری زندگی ہمارے ساتھ گزارنی ہے، تمہیں ہم سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو اور اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ کیوں گزاروں گی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں ایک جن زاد ہوں اور تم جس کے ساتھ رہ رہی ہو وہ بھی ہمارے ہی رشتہ دار ہیں اور ہمارے ہی خاندان سے ہیں، اور وہ لوگ بھی جن ہیں۔ مجھے یہ بات سن کر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ ڈرنے لگی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیسے جنوں کے بیچ ان کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میں بھاگتی بھاگتی ہوئی نیچے گئی تو حویلی بالکل ہی ویران لگی۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، مجھے باہر جانا ہے، پر کوئی بھی میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی تھی، رانی کہاں جا رہی ہو؟ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو میری مالکن اور اس کا بیٹا اور بیٹی آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ رانی کہاں جا رہی ہو، ادھر آؤ، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تم ہمارے بارے میں جان گئی ہو، کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ پر رانی تم ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش رہو گی، تم میرے بیٹے کے ساتھ شادی کر لو۔ مجھے ان لوگوں سے پہلی بار بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا جن کے ساتھ میں اتنے سال گزارے تھے، اور وہ بالکل مجھے اپنے گھر کے افراد لگتے تھے، لیکن اب تو میری آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جلدی سے کوئی دروازہ کھولے اور میں باہر کی طرف چلی جاؤں۔ میرے چلانے پر اچانک سے باہر سے دروازہ کھلا اور میں بھاگتی بھاگتی ہوئی باہر کی طرف چلی گئی۔ میرے ماتھے سے بہت ہی زیادہ پسینہ بہہ رہا تھا اور میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک عورت کے گھر پر پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی مجھے تھوڑا سا ہوش آیا تو وہ عورت مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹا تم کون ہو اور تم اس ویران اور بھیانک حویلی میں کیا کر رہی تھی؟ یہ تو شکر کرو میں وہاں پر وقت پر آ گئی، اگر میں وہاں پر نہ پہنچتی تو تم آج وہاں سے زندہ نہ نکل پاتی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں کچھ سالوں سے وہاں پر رہ رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا، وہ حویلی تو بہت ہی سالوں سے بند پڑی ہے، میں بھی یہیں پر رہتی ہوں، اسی لیے اس حویلی کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تو وہ کون لوگ تھے جن کے ساتھ میں رہ رہی تھی؟ اس نے مجھے بتایا اگر تم وہاں پر رہ رہی تھی تو شاید تم انسانوں کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ بیٹا میری عمر 100 سال ہے سے بھی زیادہ ہے اور میں یہیں پر رہتی ہوں، اور میں نے بھی اپنی پوری عمر میں اس حویلی کے بارے میں سنا ہے۔ مشہور ہے کہ یہ حویلی بھوتوں کی حویلی ہے۔ اس حویلی کے جو راجا تھے وہ بہت ہی ظالم تھے، وہ لوگوں پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ کسی بھی انسان کی جان لینا اس کے لیے بہت ہی زیادہ آسان تھا۔ گاؤں کے لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ آ گئے تھے۔ وہ کسی کو بھی گاؤں سے باہر جانے نہیں دیتا تھا اور سبھی پر اپنی حکومت چلاتا تھا۔ وہ گاؤں کے کنویں پر اپنے لوگ کھڑے کر دیتا تھا جیسے کوئی بھی پانی نہ بھر پائے، لوگوں کی فصلوں پر قبضہ کر دیتا تھا
اور ان سے سارا اناج چھین لیتا تھا۔ لوگوں کو کھانے کے لیے اس راجے کے پاس جانا پڑتا تھا، اور جو اس کی بات نہیں مانتا تھا وہ اس کو وہیں پر قتل کر دیتا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں اس راجے کے لیے بہت زیادہ نفرت پیدا ہو گئی تھی، پر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے تھے۔ اس نے اپنے لوگوں کے دلوں میں اس قدر خوف ڈال دیا تھا کہ لوگ اس کا نام سنتے ہی کانپنے لگ جاتے تھے۔ اس راجا کو اس گاؤں کی جو بھی لڑکی پسند آ جاتی تھی وہ اس سے شادی کرتا تھا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسے اپنے محل سے نکال دیتا تھا۔ راجا کے اتنے سارے ظلم سہ کر اس گاؤں کے لوگ اس قدر تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے ایک بار فیصلہ کیا کہ ہم اس راجا کو ختم کر دیں گے۔ گاؤں کے کچھ لوگ راجے کے ملازم بن کر اس حویلی میں چلے گئے اور راجا کو کیسا مارا جائے ترکیبیں سوچنے لگے۔ وہ راجا اپنے گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا، اور اس کی کوئی بھی اولاد نہ تھی، کیونکہ وہ اتنا ظالم تھا کہ کوئی بھی عورت اس کا ظلم نہیں سہ پاتی تھی۔ وہ اپنی بیویوں پر بہت ہی ظلم کیا کرتا تھا، انہیں مارتا پیٹتا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد یا تو قتل کروا دیتا تھا یا گھر سے نکال دیتا تھا۔ وہ اکیلا ہی رہتا تھا، اس لیے اس کو مارنا بھی کافی آسان تھا۔ گاؤں کے سب لوگ ہی راجا سے تنگ تھے، اسی لیے اب گاؤں کے سارے لوگ ایک ہو گئے تھے اور راجا کو مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک دن اس حویلی میں جا کر گاؤں کے لوگوں نے راجا کو قتل کر دیا اور اس کو وہیں پر دفن کر کے اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس بات کو 100 سال سے بھی زیادہ گزر گئے ہیں، اور جو کوئی بھی اب اس حویلی میں جاتا ہے وہ کبھی بھی زندہ واپس نہیں آتا۔ وہ حویلی بہت ہی سالوں سے بند پڑی ہے، اسی لیے اس حویلی پر بھوتوں نے اب اپنا قبضہ کر لیا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی سال میں جنوں کے ساتھ کیسے رہ رہی تھی، اور شکر ادا کر رہی تھی کہ میری جان ان سے بچ گئی اور میں وہاں سے نکل آئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں بھی شاید اس حویلی میں ہی مر کر دفن کر دی جاتی، اور کسی کو کان و کان خبر تک نہیں ہوتی۔ میری اس عورت نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی میں اس حویلی کے آس پاس کو کسی کو بھی نہیں دیکھا، تو تم اتنے سالوں سے اگر وہاں پر رہ رہی تھی تو تم نے وہاں پر کسی کو آتے جاتے دیکھا تھا؟ تو میں نے اس عورت کو بتایا کہ میں نے کبھی بھی اس حویلی میں کسی کو بھی آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس حویلی میں ایک عورت رہتی تھی اور اس کا ایک بیٹا کسی دوسرے ملک پر پڑھتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ ہر وقت اکیلی بیٹھی رہتی تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں نے کئی بار اس حویلی میں بہت ساری باتیں ایسی محسوس کی تھیں جن سے میں ڈر جاتی تھی، پر ہمیشہ اپنا ہی وہم سمجھ کر بھول جاتی تھی، یا اگر ان لوگوں میں یہ بات بتاتی تھی تو وہ میرا مذاق اڑا دیتے اور میرا دھیان بدلنے کی کوشش کرتے تھے، اور میں پھر سے بھول جایا کرتی تھی۔ وہ لوگ شاید انسان نہیں تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ اگر ان کی کوئی بات میرے سامنے آ جائے گی تو میں ان کی حقیقت سے واقف ہو جاؤں گی، اسی لیے وہ میرا دھیان بدل دیتے تھے۔ میں نے اس عورت کا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کیا اور اس کو کہا اگر آپ آج اس حویلی کا دروازہ باہر سے میرے لیے نہ کھولتی تو میں شاید آج زندہ نہ بچ پاتی۔ میں کچھ دن اس عورت کے گھر پہ ہی رہی، اور پھر اس کے بعد اس عورت نے میرے گھر جانے میں بہت زیادہ مدد کی۔ جب میں گھر پہنچی تو امی دیکھ کر حیران ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم اچانک کیسے واپس آ گئی۔ میں نے یہ ساری بات جب امی کو بتائی تو امی بہت زیادہ رونے لگی اور مجھے گلے لگا کر پوچھنے لگی کہ بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا، اور شکر ادا کرنے لگی اللہ پاک کا کہ اس نے مجھے بچا لیا، ورنہ ایسی جگہوں سے کوئی بھی بچ کر زندہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میں جب گھر واپس گئی تو ابا جان میرے ساتھ بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ میں نے ان کے بھتیجے کے ساتھ رشتہ توڑ کر اس حویلی کے لالچ میں جا کر وہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ان کو بنا بتایا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں اپنی اس لالچ میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے میرے باپ کا پیار بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے کافی بار ابا جان سے معافی مانگنے کی بھی کوشش کی تھی، پر وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ ناراض تھے۔ اسی لیے میں نے ایک دن ابا جان کے پاس جا کر ان سے معافی مانگی اور ان کو کہا کہ ابا جان آپ جو بھی میری زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں موت کے منہ سے واپس آئی ہوں صرف آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہمیشہ ہی ہوتی ہیں، ورنہ ایسی جگہ سے میں کبھی بھی زندہ واپس نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے آپ کی نافرمانی کی تھی، اسی لیے مجھے اتنی بڑی سزا جھیلنی پڑی تھی۔ اب آپ مجھے معاف کر دیں، آپ جیسا چاہیں گے جہاں چاہیں گے میں شادی کر لوں گی۔ اب یہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ لالچ ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ انسان کو اپنی قسمت پر صبر کر لینا چاہیے۔ انسان کی قسمت میں جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ اس کو کسی بھی صورت میں مل کر ہی رہتا ہے۔ میں نے چاہے کتنی بڑی بھی حویلیوں کے خواب دیکھے تھے، پر میں یہ بھول گئی تھی کہ انسان کو جو سکون اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے
وہ کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ گھر چاہے کچا ہو پر اپنے گھر میں سکون ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے جتنے سال بھی اس حویلی میں گزارے تھے، میں نے ایک دن بھی سکون کا نہیں گزارا۔ اس گھر میں رہنے والی مخلوق نے مجھے بہت زیادہ ہی پیار اور عزت دیا۔ وہ جو بھی تھے پر مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار سے پیش آتے تھے۔ وہ مجھے جتنا بھی پیار کرتے تھے پر مجھے ماں باپ کا پیار کبھی بھی نہیں ملتا تھا۔ میں آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ یاد کرتی تھی۔ میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی جس کا مجھے اب سبق حاصل ہو گیا۔ یہ لالچ میری جان بھی لے سکتی تھی۔ ابا جان کو ساری بات بتاتے ہوئے میں بہت ہی زیادہ رو رہی تھی، اور پھر ابا جان نے مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹا، ماں باپ اپنی اولاد کا کبھی بھی برا نہیں چاہتے۔ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں۔ انسان کو زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا چاہیے اور ان کا پیار اور ان کی شفقت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی میں یہ وقت واپس لوٹ کر نہیں آتا، اور پھر ہم اس گزرے ہوئے وقت کو بہت یاد کرتے ہیں کہ کاش وہ وقت واپس آ جائے اور ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑا سا وقت ہی گزار ہی سکیں۔ تم نے اپنی زندگی کے بہت ہی سال وہاں پر برباد کر دیے جہاں پر تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ابا جان نے مجھے کہا کہ بیٹی، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کروں گا۔ ہر لڑکی کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تم جہاں پر شادی کرنا چاہو کر لو، میری کوئی بھی زبردستی نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ ہی بھتیجے کے ساتھ شادی کرو۔ تم نے اتنی سال پہلے ہی بہت پریشانیوں اور مشکلوں میں گزارے ہیں، اسی لیے اب میں تم پر کوئی بھی زور زبردستی نہیں ڈالوں گا۔ پھر میں نے ابا جان سے کہہ دیا تھا کہ نہیں ابا جان، میں کسی بھی زور زبردستی میں آ کر نہیں، میں اپنی مرضی سے کہہ رہی ہوں کہ میں اب وہیں پر شادی کروں گی جہاں پر آپ نے مجھے پہلے بولا تھا۔ شادی کرنے کے لیے وہ لڑکا میرا چچا زاد ہے، اور انسان کو اپنے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ انسان کو دولت اور پیسہ تو کہیں بھی اپنے ہی مل سکتا ہے، پر انسان کو اپنے رشتہ دار کبھی بھی واپس نہیں مل سکتا۔ اس لیے اب میں شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ میری یہ بات سن کر ابا جان بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ میں صحیح راستے پر آ گئی تھی اور اب ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ اماں بھی ابا سے معافی مانگ رہی تھی، کیونکہ مجھے وہاں پر لالچ میں لا کر اماں ہی چھوڑ کر آئی تھی۔ اماں میرے سپنوں کو سچ کرنا چاہتی تھی، اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے خواب رانی بننے کے کبھی بھی پورے نہ ہوں۔ ابا نے اماں کو بھی صاف کر دیا تھا اور بولا تھا کہ ایک ماں تو ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی اولاد جیسا چاہے اس کو ویسا حاصل ہو، اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ اور اماں بہت ہی زیادہ رو کر مجھے گلے لگا رہی تھی اور میرا ماتھا چوم رہی تھی کہ اللہ پاک نے میری بیٹی کو بچا لیا ہے۔ میں اس اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے میری بیٹی میری جھولی میں ڈال دی ہے۔ اب ابا نے کچھ دنوں کے بعد چچا جان کو اپنے گھر بلایا اور شادی کی تاریخ طے کرنے کا بولا، کیونکہ میں یہ رشتہ ٹھکرا چکی تھی۔ اس لیے چچا جان چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے سے ایک بار پوچھ لیں کہ اب وہ مجھے اپنانا چاہتا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اب وہی ہوگا جو ان کا بیٹا چاہے گا۔ اس کا نام احمد تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا اگر احمد شادی سے انکار کرے گا تو میں اس کے پیروں میں گر کر بھی اس سے معافی مانگ لوں گی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے ضرور معاف کرے گا، کیونکہ میں اس کو بچپن سے ہی زیادہ پسند کرتی تھی اور وہ بچپن میں میری ہر بات مانتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب بھی وہ میری بات ضرور مانے گا۔ جب احمد ہمارے گھر آیا تو میں نے سب سے پہلے اس کو وہ سارا واقعہ سنایا جو مشکل پر مجھ پر گزری تھی۔ میں نے ہر بات اس کو بتائی۔ میں نے اس کو کہا کہ میرے دل میں جو بھی لالچ تھا اب سارا ختم ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی یا تم مجھے پسند نہیں تھی، بس میں امیر بننا چاہتی تھی اور ایک لالچ کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو اور مجھ سے شادی کر لو، اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھے ضرور معاف کرو گے۔ احمد نے کہا کہ رانی، تمہیں میں معاف کرتا ہوں اور میں تم سے ہی شادی کروں گا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ احمد کی بات سن کر میں اور میرے سب گھر والے بہت ہی زیادہ خوش ہوئے تھے، اور کچھ ہی دنوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ شادی کی تیاریوں میں گھر میں بہت زیادہ رونق ہو گئی، جسے دیکھ کر میرا دل بہت ہی زیادہ خوش ہوتا تھا اور میرے ذہن سے گزری ہوئی باتیں بھی تھوڑا بہت اترنے لگی تھی۔
اور میں بھول کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جو بات مجھ پر گزری ہے میری نئی زندگی میں اس چیز کا کوئی بھی اثر نہ ہو، اس لیے مجھے ہر وہ بات بھولنی پڑی جس رات مہندی تھی۔ اسی رات کی بات ہے کہ جب میں نے مہندی لگا کر سونے لگی تو مجھے وہ بات یاد آنے لگی جس رات مجھے جنہوں نے بارے میں بتایا تھا۔ اس رات بھی میں نے مہندی لگائی اور مجھے تھوڑا بہت ڈرنے لگا اس بات سے کہ میں فوراً ہی اپنے ہاتھ سے مہندی والے ہاتھ دھوئے اور پھر جا کر سو گئی۔ جب میری تھوڑی سی آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے سرہانے والی طرف میرے سرہانے کے پاس کوئی بیٹھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میری بولنے کی طاقت بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سلمان تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ رانی، تمہاری شادی تو میرے ساتھ ہونے والی تھی، نہ تم کسی اور کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہو؟ رانی، تم ہمیشہ سے مجھے اپنانا چاہتی تھی اور اس حویلی کی رانی بننا چاہتی تھی، تو رانی واپس آ جاؤ نا، میں تمہیں اس حویلی کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ تم کسی اور سے اس سے شادی مت کرو۔ رانی، تم میری ہو، صرف میری۔ اگر تم نے کسی اور سے شادی کی تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اس کی جان لے لوں گا اور تمہیں وہاں سے لے جاؤں گا۔ اسی لیے تم کسی بھی اور سے شادی کرنے کے بارے میں مت سوچنا۔ ایسا کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے بہت زیادہ ہی ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں احمد کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ کبھی بھی میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے احمد کی جان چلی جائے۔ صبح ہوتے ہی میں نے یہ ساری بات امی کو بتا دی اور امی کو کہا کہ کیسے بھی کر کے احمد کی جان بچا لیں۔ میں احمد کو کھونا نہیں چاہتی، اس میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، یہ سب کچھ میری لالچ کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس میں احمد کو کیوں سزا ملے؟ ہمیں جیسے بھی کر کے اس کی جان بچانی پڑے گی۔ امی نے مجھے کہا کہ تم یہ ساری بات احمد کو بتا دو، پھر دیکھتے ہیں اس کا فیصلہ کیا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی اور میں نے یہ ساری بات روتے ہوئے احمد کو بتائی تو احمد نے مجھے کہا کہ رانی، تم ڈرو مت، میں کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کا حل ضرور نکال لوں گا۔ اب ہم دونوں کو کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا، چاہے میری جان چلی جائے، پر میں تم سے شادی ضرور کروں گا۔ میں پہلے بھی تمہیں ایک بار کھو چکا ہوں، اب پھر سے تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ ایسا کہہ کر احمد وہاں سے چلا گیا اور کچھ دنوں کے لیے شادی کو روکنا پڑا۔ کچھ دنوں کے بعد احمد صاحب گھر آئے تو اس کے ساتھ ایک پیر صاحب بھی تھے۔ احمد نے مجھے کہا کہ میں پیر صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں جو تم پر دم کریں گے اور اس چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے جو تمہارا پیچھا کر رہی ہے اور تمہیں ڈرا دھمکا رہی ہے۔ پیر صاحب نے مجھ سے کچھ سوال کیے اور میں نے ان کو اسی کے جواب بھی دیے، اور اس کے بعد انہوں نے ہم سب کو کہا کہ ہمیں اس حویلی میں واپس جانا پڑے گا جہاں پر اس نے اتنی سال ان لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں، اور وہیں جا کر میں اس پر دم کروں گا، پھر یہ جا کر وہ چیز ختم ہوگی۔ پر میں اس بات کے لیے ہرگز بھی راضی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں اس حویلی میں پھر واپس جانے کے لیے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اس حویلی کے نام سے اب بہت زیادہ ڈر لگنے لگا۔ میں ان کو صاف انکار کر دیا، میں اب اس حویلی میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میرے گھر والوں نے اور احمد نے مجھے بہت ہی زیادہ سمجھایا تھا اور مجھے کہا اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو وہ لوگ تمہارا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم سکون کی زندگی گزار سکو تو ہمیں پیر صاحب کے ساتھ وہاں پر جانا ہی پڑے گا۔ اور پھر میں ان کی بات مان گئی اور ان کے ساتھ حویلی میں جانے لگی۔ جب میں حویلی میں پہنچی تو وہاں مجھے ہر بات یاد آ رہی تھی، ہر وہ وقت جو میں نے ان کے ساتھ گزارا تھا۔ مجھے وہاں پر بٹھا کر پیر صاحب نے جیسے ہی مجھ پر دم کرنا شروع کیا تو وہ تینوں لوگ وہاں پر حاضر ہو گئے، سلمان، صوفیہ اور ان کی ماں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ رانی، تم جو کچھ بھی کر رہی ہو اچھا نہیں کر رہی، ہم لوگ تمہارے کبھی بھی دشمن نہیں تھے، تم نے خود ہی ہمیں اپنا دشمن بنایا ہے۔ تم تو ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی زندگی گزار رہی تھی، تو تم کیوں یہاں سے چلی گئی؟ انہوں نے مجھے کہا رانی، اب تم جو چاہتی ہو ویسا ہرگز نہیں ہوگا، تم سلمان کی دلہن ہو اور سلمان کی دلہن ہی بن کر رہو گی، تمہیں کسی بھی صورت میں سلمان کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی۔ مجھے ان لوگوں کی باتوں سے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا، کہیں وہ لوگ پھر سے مجھے اپنے ساتھ نہ رکھ لیں، پر احمد میرے ساتھ بیٹھا تھا اور مجھے یقین تھا کہ احمد کسی بھی صورت مجھے ان سے بچا لے گا۔ پیر صاحب نے اپنا دم کرنا شروع کیا اور ان لوگوں کو کہا کہ رانی کا پیچھا چھوڑ دو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لوگ اس حویلی میں پھر کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آؤ گی، ورنہ میں تم لوگوں کو ایک بوتل میں قید کر لوں گا جہاں سے تم لوگ کبھی بھی آزاد نہیں ہو پاؤ گے۔ ان لوگوں نے بابا سے کہا کہ رانی خود ہی ہمارے پاس آئی تھی، ہم نے رانی کا پیچھا نہیں کیا، رانی خود اس حویلی کی رانی بننا چاہتی تھی، ہم تو 300 سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں، آپ لوگ رانی کو یہاں سے لے جاؤ، اب ہم رانی کی زندگی میں واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے۔
ان لوگوں نے پیر صاحب سے وعدہ کر لیا اور ان کو کہا کہ آپ کے دم کرنے سے ہمیں بہت سی زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے، اسی لیے آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ پیر صاحب نے ان کو کہا کہ ہم یہاں سے کہیں بھی نہیں جائیں گے، تم لوگ اس حویلی کو آزاد کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے اور اس پر انسانوں کا ہی حق ہے، اس لیے تم لوگوں کو ہی یہاں سے جانا پڑے گا۔ پیر صاحب نے ان سے وعدہ لیا اور ان لوگوں نے بھی وعدہ کیا کہ اب وہ اس حویلی سے کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور ہم یہ حویلی صرف رانی کے لیے خالی کر رہے ہیں۔ ہم یہاں سے صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ رانی ہمیشہ ہماری خدمت کی، اس حویلی کو پانے کے لیے کی تھی۔ رانی نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزارا اور اس نے کبھی بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ رانی کی خوشی میں اب ہم خوش ہیں اور ہم اب یہ حویلی رانی کو اس کی شادی کے تحفے کے طور پر دے رہے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ احمد نے اس پوری حویلی کی مرمت کروانا شروع کر دی اور اس کو ایک محل کی طرح تیار کروایا۔ احمد کی اور میری شادی اس حویلی میں ہوئی اور اس گاؤں کے بہت سارے لوگ جو اس حویلی کے نام سے ڈرتے تھے، سب کو وہاں پر بلایا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آخر کیسے اس حویلی سے ان بھوتوں کا پوچھا چھوڑ دیا جو بہت ہی سالوں سے وہاں پر رہتے تھے۔ احمد نے میرا خواب پورا کیا تھا اور بالکل رانی کی طرح مجھے اس محل جیسی حویلی میں رکھا۔ میں اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں وہ بہت ہی زیادہ کام تھا، کیونکہ اس نے مجھے ایک بار پھر سے اپنایا تھا اور میرے سارے سپنے پورے کیے تھے۔ میں احمد کے ساتھ اب بہت خوش زندگی گزار رہی تھی۔ پھر مجھے اس حویلی میں رہتے ہوئے ان سب کی بہت ہی زیادہ یاد آتی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے بہت ہی زیادہ پیار ملا تھا۔ تو وہ انسان نہیں تھے پر وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ میرے اپنی نہیں ہے۔ مجھے ان لوگوں سے بہت ہی زیادہ اپنائیت محسوس ہوتی تھی اور میں ان کو اپنی مالکن کے اپنے دل سے خدمت کی تھی۔ میں نے ہمیشہ ان کو اپنی ماں کی جگہ پر رکھا تھا۔ میں اس حویلی میں آئی تھی تو ایک لالچ کی وجہ سے، پر میں ان لوگوں کی کبھی بھی دشمن نہیں بنی۔ وہ لوگ مجھے دل سے عزیز تھے اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میں نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ان کو اس حویلی سے نکال کر پھر اس حویلی کے مالکن بن جاؤں۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ میں نے سلمان سے شادی کر کے ان لوگوں کے ساتھ اپنی ہی زندگی گزاروں گی، پر ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ وہ لوگ انسان نہیں تھے، اس لیے میں کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ احمد کی شادی کیے کیسے ہوئی اب پورے 2 سال گزر چکے ہیں اور اب میرا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے جو اس پوری حویلی میں سارا دن کھیلتا رہتا ہے۔